خدا ہی آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس کی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت تثنیہ شرح کی کتاب، اس کا 4 باب 32ویں سے 34ویں اور پھر 39ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک۔ اور اب قدیمی دنوں کی بابت جو تجھ سے پہلے گزر گئے پوچھ کہ خداوند نے انسان کو زمین پر آسمان کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک پیدا کیا کہ آیا ایسا امر عظیم کبھی واقع ہوا یا اس کی مانند کبھی سنا گیا؟ کیا کسی قوم نے آگ کے درمیان سے خدا کے بولنے کی آواز سنی جیسا کہ تو نے سنی اور زندہ رہا؟ یا کبھی خدا نے ایسا کیا کہ قوموں کے درمیان سے ایک قوم کو امتحانوں اور نشانیوں اور معجزوں کے وسیلے اور لڑائیوں اور زور آور ہاتھ اور بڑھائے ہوئے بازو اور بڑی دہشتوں سے اپنے لیے لیا، جس طرح خداوند تمہارے خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے لیے مصر میں کیا؟ پس آج کے دن جان لے اور اپنے دل میں خیال رکھ کہ خداوند ہی آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے خدا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور تو اس کے قوانین اور احکام مان جن کا آج کے دن میں تجھے فرمان دیتا ہوں، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھی بھلا ہو، اور تیرے دن اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے زمانہ کے انجام تک بڑھائے جائیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ تم نے تبنیت کی روح پائی ہے جس سے ہم پکار کر کہتے ہیں ابا اے باپ۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کی دوسری تلاوت سنتے ہیں۔ مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 8واں باب 14ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے فرزند ہیں، کیونکہ تم نے غلامی کی روح نہیں پائی ہے کہ پھر ڈرو، بلکہ تبنیت کی روح پائی ہے جس سے ہم پکار کر ابا یعنی اے باپ کہتے ہیں، کیونکہ روح آپ ہی ہماری روح کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور جب فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مبارک ہے وہ قوم جس نے خداوند کو چن لیا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 33، اس کی 4 سے 6، 9، 18 سے 20 اور پھر 22 آیت۔ کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام وفاداری کے ہیں، صداقت اور انصاف اسے پسند ہیں۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے، آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا تمام لشکر اس کے منہ کے دم سے بنایا گیا۔ کیونکہ اس نے فرمایا اور خلق ہوا، اس نے حکم دیا اور قائم ہوا۔ دیکھو، خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، ان پر جن کی امید اس کی شفقت پر ہے، تاکہ ان کی جانوں کو موت سے چھڑائے اور قحط میں انہیں صحیح و سالم رکھے۔ ہماری جان خداوند کی منتظر ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ اے خداوند، جیسی تجھ سے ہماری امید ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس باب مطابق مقدس متی، اس کا 28واں باب 16ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک۔ اور وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا،
اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا۔ اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آپ سب کو پاک تسلیس کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی تمام تر برکات آپ پر اور آپ کے گھرانے پر اب سے لے کر ہمیشہ تک جاری رہیں۔ آمین۔